وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب انہیں کہا جائے ایمان لاؤ، یعنی منافقین کو جب کہا جائے کہ ایمان لاؤ، تو ایمان لاؤ جیسے مخلص لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ آمن السفہاء، بے وقوف لوگ جو ایمان لائے ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں؟ الا، بلکہ خبردار، انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، بے شک وہ خود بے وقوف ہے مگر انہیں علم نہیں ہے۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 1 سے 5 تک ایمان والوں کا تذکرہ، 6 اور 7 میں کافروں کا ہے، آیت 8 سے لے کے 20 تک یہ منافقوں کا تذکرہ ہے۔ مکہ شریف میں جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو وہاں یا تو پکے مومن تھے جو صحابہ کرام تھے، اور دوسرا گروپ جو تھا وہ کون تھا؟ پکے کافر مشرکین تھے۔ وہاں منافق کوئی نہیں تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف، تو یہاں 2 قبیلے تھے مشرکین کے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج۔ یہاں ایک آدمی تھا عبداللہ ابن ابی۔ عبداللہ ابن ابی ایک سردار تھا قبیلہ خزرج کا، بلکہ اس کی سرداری تو اوس والے بھی مانتے تھے، اور اس بندے کو تاج پہنانے والے تھے، اپنا لیڈر بنانے والے تھے دونوں قبیلے مشرکین۔ مدینہ میں اس کو اپنا لیڈر سمجھنے والے تھے، تاج اس کے سر پہ رکھنے والے تھے کہ یہ آج سے ہمارا لیڈر ہے۔ تو انہی دنوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف آ گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر دلوں پہ راج کون کر سکتا ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی اور دل پہ راج کر سکتا تھا؟ مشرکین میں سے وہ جو بادشاہ بننے والا تھا، اس کے قبیلے سے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، صحابی بننا شروع ہو گئے، تو وہ انصار کہلانے لگے۔ اوس اور خزرج سے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ انصاری کہلانے لگے۔ اب اس کی جو تاج پوشی ہونے والی تھی وہ دری کی دری رہ گئی، وہ کینسل ہو گیا، پوسٹ پونڈ ہو گیا۔ لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، بدر کا جب واقعہ ہو گیا، بدر میں جب مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی، تو اب یہ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان جیسے بن کے ان کے ساتھ رہیں۔ اندر سے تو وہ پکے کافر تھے، وہی مشرکی تھے، لیکن انہیں پتہ چل گیا کہ اتنی عظیم کامیابی کے بعد ان کی جڑوں کو اکھاڑنا بہت آسان نہیں، بہت مشکل ہے۔ تو اب کرے کیا؟ کہا انہی کا لباس پہن لو، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہو، اور جب بھی جہاں بھی جیسے بھی کوئی موقع ملے نا، ہم نے اپنا کام کر دینا ہے۔ تو یہ منافق تھا، اس کے ساتھ اس کے لوگ بھی ہو گئے، منافق کچھ تھے وہ شامل ہو گئے، جماعت ان کی بن گئی۔ انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا، پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن تھے کون؟ منافق۔ منافق وہ جس کے 2 چہرے ہو، بظاہر کچھ اور ہو، حقیقت میں کچھ اور ہو، اندر کچھ اور ہو، باہر کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور ہو، زبان پر کچھ اور ہو۔ تو ان کا زندگی گزارنے کا سٹائل کیا تھا کہ جہاں مسلمانوں کو مال غنیمت ملے تو یہ مال غنیمت لے کے لیے دوڑے، جہاں مسلمانوں کو جہاد پہ جانا پڑے تو یہ لڑنے کے لیے نہیں جاتے تھے، پیچھے ہٹ جاتے تھے، آدھے راستے سے پلٹ آتے تھے۔ تو ان سے کہا گیا ہے کہ جیسے ایمان لائے کون؟ صحابہ کرام، ایسے ایمان لے آؤ، اسلام ایسا ہونا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کلمہ پڑھنا یہ حقیقت میں، چونکہ عبداللہ ابن ابی کلمہ پڑھتا تھا، وہ بھی یہی کہتا تھا کہ میں اللہ پہ بھی ایمان لاتا ہوں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، میں تو اللہ پہ بھی ایمان لاتا ہوں، روز آخرت پہ بھی یقین رکھتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا اس سے بندہ مومن نہیں ہوتا۔ بندہ مومن کب ہوگا؟ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تھے، جیسے ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی عظمت تھی، محبت تھی، ایسے اگر ایمان لاؤ گے تو پھر تمہارا ایمان مقبول ہوگا۔ تمہارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت ہوگی، تب جا کے تمہارا کلمہ بھی مقبول ہوگا۔ اگر زبان پہ کلمہ ہو، دل میں حضور کی محبت نہ ہو، تو وہ ایمان منہ پہ مارا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے پوچھا تھا، فاروق حضرت عمر سے پوچھا تھا، اے عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ یا رسول اللہ پہلے اپنی جان، پھر اس کے بعد آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔
فرمایا ایمان ابھی کامل نہیں ہے. سینے پہ ہاتھ رکھا ہے. تو پھر حضرت عمر فرماتے یا رسول اللہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تمہارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تم سب لوگوں سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ رکھو. تمہارا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا. تو ایمان کب کامل ہوگا؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو رسول اللہ کی محبت سب سے پہلے ہے. اللہ یہی پسند فرماتا ہے. تو منافقوں کو یہی کہا گیا ہے کہ اگر ایمان والے بننا چاہتے ہو تو کیسے بنو؟ جیسے صحابہ کرام بنے ہیں. منافق کی 3 نشانیاں، ایک روایت میں 4 نشانیاں ہیں. منافق آج کے دور میں اعتقادی منافق، چونکہ اب وہی تو آتی نہیں ہے، تو جیسے اس زمانے میں وہی آئی تھی کہ کون کون منافق، حضور کو سب بتا دیا گیا تھا. آج کے دور میں نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ یہ نشانیاں منافق کے اندر یہ نشانیاں ہوتی ہیں. عملی طور پر ہم بہت اس امت کی بات کر رہا ہوں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن جو نشانیاں رسول اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہمیں یہ نشانیاں نہ ہوں. اگر ہے تو ریکٹیفائی کرے، اپنا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو پاک صاف کرے ان چیزوں سے. فرمایا جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. منافق کی پہلی نشانی بیان کی. بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا، امانت دے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب وہ غصے میں آتا ہے یا لڑائی جھگڑا ہو تو اس کی زبان پہ گالیاں ہوتی ہیں، زبان پہ گالی ہوتی ہے. یہ 4 نشانیاں دیکھیں، کیا ہمارے اندر تو نہیں ہے؟ جھوٹ کتنا عام ہے، وعدہ خلافی وہ دیکھ لیں، امانت میں خیانت وہ بھی دیکھ لیں، گالی تو اب تو الیاذ باللہ چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی گالیاں سکھائی جاتی ہیں. تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ وہ ایمان دے جو ابو بکر، عمر، عثمان والی کو ملا تھا. صحابہ سے ایمان سیکھنا ہے. اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے، دیکھیں سٹینڈرڈ کس کو رکھا ہے؟ صحابہ کرام کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آیات بیان کی ہیں یہ ہمارے لیے ہیں. ہم بھی اسی پر پورا اترے کہ ہمیں اپنا ایمان کیسے رکھنا ہے. جیسے صحابہ کرام، ان کو فالو کرنا ہے، وہ ہمارے رول ماڈل ہے. اصحابک النجوم فبأیہم اہتدیتم اقتدیتم. صحابی آسمان کے ستارے ہیں، جس کی پیروی کرو گے، جس کو فالو کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے. تو فرمایا منافقین سے کہ جیسے ابو بکر ایمان لائے ہیں، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی، جیسے یہ لوگ انہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ایسے ایمان، اسلام اور قرآن کے احکامات مانو جیسے یہ مانتے ہیں. منافقین نے کہا ان کی طرح، الیاذ باللہ، چونکہ قرآن کی آیات ہے، بے وقوفوں کی طرح. ان کو بے وقوف کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جب انہیں حکم ہوا چھوڑو مکہ، تو نہ جائیدادیں دیکھی، نہ کاروبار دیکھا، نہ مال دولت دیکھا، نہ رشتہ داریاں دیکھی، نہ اولاد دیکھی، سب کچھ چھوڑ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر مدینہ شریف کی طرف نکل پڑے. ان کی نظر میں یہ تھا کہ مال دولت رشتہ داری اصل تو یہ ہے، ایک آدمی نے کیا کہہ دیا، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. اور صحابہ کی نظر میں وہی سب کچھ تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام نے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھا ہے، کیونکہ اسلام پہلے ہے، اللہ کا حق پہلے ہے. سعد بن ابی وقاص کی والدہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایمان قبول کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے نا، تو ماں نے کہا میں ہنگر سٹرائک پہ جا رہی ہوں، میں بھوک ہڑتال کر رہی ہوں، میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تم واپس پلٹ کے نہ آ جاؤ. محمد عربی کو چھوڑ دو. 1 دن کھانا نہیں کھایا، 2 دن نہیں کھایا، 3، وہ کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے. اپنی ماں کو کہا ماں 1000 بار یہ 1000 بار فوت ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تجھے کچھ بھی ہو جائے، میں نے محمد عربی کو نہیں چھوڑنا، میں نے رسول اللہ کو نہیں چھوڑنا، تجھے کچھ بھی ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہا، کوئی گستاخی ہوئی وہاں تو وہ دوڑتے ہوئے، چونکہ وہ کلمہ تو نہیں پڑھی تھی نا اس وقت، انہوں نے گھر ہی چھوڑ دیا. حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ میری امی کے لیے دعا کرے اللہ انہیں ہدایت دے. حضور نے ہاتھ اٹھا لیا، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو دولت ایمان عطا فرما. وہ دوڑ لگائی گھر کی طرف،
کسی نے پوچھا راستے میں اتنی دوڑ، کہا دیکھنا چاہتا ہوں میرے نبی کی دعا پہلے جاتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں. جب گھر پہنچتے ہیں تو دروازہ نوک کرتے ہیں، ان کی والدہ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے نکلتی ہے دروازے سے. تو سب کچھ چھوڑا ہے حضور کے حکم پر. حضور آپ اشارہ فرماتے تو آپ صحابہ کرام جانیں قربان کر دیتے. جہاد کے لیے جا رہے ہیں، مال لے کے آؤ. صدیق اکبر لیٹ ہو گئے. کیوں لیٹ ہوئے؟ یا رسول اللہ گھر میں کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے، سب کچھ اٹھایا آپ کے قدموں میں پیش کیا ہے، سوئی تک نہیں چھوڑی ہے، وہ تک اٹھا کے لے آئے. یا رسول اللہ سب کچھ آپ کے نام پہ قربان، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان. تو یہی وہ چیز تھی جو منافقین دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ تو بڑے بیوقوف لوگ ہیں. ان کو حکم کیا ملا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے؟ انہوں نے نہ مال دیکھا، نہ اولادیں دیکھی، نہ جان دیکھی، سب کچھ اٹھا کے حضور کے قدموں میں جا کے پیش کر دیا. تو ان کی نظر میں یہ بیوقوفی تھی، لیکن اللہ کے حضور یہ محبت بڑی محمود تھی، بڑی مقبول تھی. اللہ اس محبت کو پسند فرماتا تھا. اور آج ایسے بھی بدبخت لوگ موجود ہیں کہ جو صحابہ کرام پر طنز کرتے ہیں، صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کو گمراہ کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ان جیسے ایمان لاؤ، اور یہ بدبخت کہتے ہیں کہ ان جیسے نہ بنو. تو جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہے یقیناً وہ جنت کے دروازوں تک پہنچ چکا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اگر تم کو اس کتاب کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے جس کو ہم نے اپنے محبوب بندے پر نازل کیا، تو اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سارے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. کفار یہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے پیش کرتے ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا. دیکھیں انسانی مصنوعات کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اس کی کوئی کاپی بن سکتی ہے. میں نے اس دن بھی یہ کچھ باتیں کی تھی. انسانی مصنوعات کی پہچان یہ ہے کہ اس کی کاپی اس جیسی کوئی ایک اور ماڈل بن سکتا ہے. تو کہا یہ انسانی مصنوع کی اور چیز کی پہچان ہے. جو انسان نہ بنا سکے کہا یہ پھر اس کے اختیار میں نہیں، کوئی اور بنانے والا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ مخلوق نہیں، وہ خالق ہے. اس کی بہت اچھی مثال دی ہے. کہا دیکھیں یہ چھوٹی سی مخلوق مچھر ہے، مکھی ہے، چیونٹی ہے، جگنو ہے، ساری کائنات کے لوگ مل کے بھی یہ نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ کسی فیکٹری میں نہیں بنتے. بہت کمزور سی چیز ہے لیکن کوئی بنا نہیں سکتا. دوسری طرف ہوائی جہاز ہے، ریل گاڑی کے بڑے بڑے انجن ہے، راکٹ ہے، میزائل ہے، آبدوزیں ہیں، کیا کچھ، کتنی بڑی بڑی طاقتور چیزیں ہیں، لیکن فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ کسی فیکٹری میں بنی ہوئی ہے. اگرچہ بڑی طاقتور ہے، بہت کمال کی چیز ہے، لیکن یہ انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے. اس جیسی 10 اور بھی بن سکتی ہے. معلوم ہوا کہ جو چیز انسان بنا سکے اس کے لیے چیلنج نہیں، جو انسان نہ بنا سکے اس کے لیے چیلنج ہے. مچھر ساری کائنات کے لوگ مل کے بھی ایک مچھر نہیں بنا سکتے. تو چیلنج کیا کیا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ ساری کائنات کے لوگوں کو بلا لو جو تمہارے مددگار ہے، سب مل کے ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ. چیلنج ہے کیونکہ یہ کلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، یہ خالق کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. قرآن کریم کی تاثیر الگ ہے. یہ ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ سن کر ہی دل بدل جاتے ہیں، نیتیں بدل جاتی ہیں، عمل بدل جاتے ہیں. فاروق اعظم تلوار لے کے نکلے تھے. اب میں جاتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے، ان کا شکار کرنے، اور خود حضور کی محبت میں قربان ہو گئے. قرآن سنا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. قرآن کی تاثیر ایسی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل آیا ایک کونے میں کھڑا ہو کے حضور کا نماز پڑھنے میں قرآن کو سن رہا ہے. ایک کونے میں وہ کھڑا ہے، دوسرے کونے میں چھپ کے ابو سفیان کھڑے، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھ کے یہ مسلمان ہو گئے تھے. تیسرے کونے میں اخنس بن شریک کھڑا ہے. یہ تینوں الگ الگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہوں، نماز میں ہو، تو ابو جہل سننے تو آئے گا. پھر وہ کھڑے ہیں قرآن سن رہے ہیں. اب جیسی صبح کا وقت ہونے لگا، روشنی ہونے لگی،
تو یہ چھپکے سے نکلنے لگے. جو ہی نکلے, ویسے تو الگ الگ کھڑے تھے کونوں میں, جو ہی نکلے ایک ہی گلی میں تینوں ایک دوسرے کو سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے. تو راستہ ان کا ایک ہی تھا. کیا کر رہے ہو؟ بس ویسے ہی آئے تھے, کھڑے تھے یہاں. کہا ہاں مجھے بھی پتا, میں بھی انہی کو سن رہا تھا, تم بھی انہی کو سن رہے تھے. اچھا آج کے بعد یہاں نہیں آنا, ہم نے ان کو نہیں سننا. اگر ہم سننے لگے تو باقی لوگ, ہم تو سردار ہیں, ہم سننے لگے تو باقی لوگوں کو وہ بھی شک میں پڑ جائیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی آئے. ٹھیک ہے آج کے بعد نہیں آئیں گے. اچھا دوسری رات ہوئی, پھر تینوں آئے. تینوں نے یہی گمان کیا کہ آج وہ نہیں آیا ہوگا کیونکہ کل ہم نے چونکہ وعدہ کر لیا تھا کہ نہیں آنا ہے. اچھا تینوں آئے, تینوں پھر اسی جگہ کھڑے ہو کے پھر رسول اللہ سے قرآن سن رہے. پھر اسی طرح جو ہی ختم ہوا پھر ایک دوسرے کو, تینوں جو تھے وہ گلی کے نکڑ میں پھر مل گئے. کہا دیکھو ہم نے کل بھی وعدہ کیا تھا کہ نہیں آنا, آج پھر آ گئے, کل نہیں آنا ہے. اچھا تیسری رات پھر ایسے ہی ہوا, پھر تینوں آئے. پھر جب رسول اللہ سے قرآن سنا, اب جب نکلنے لگے انہوں نے کہا نہیں اب ہم سے غلطی ہو گئی ہے, آج کے بعد ہم نے نہیں آنا یہاں پر. اخنس جو تھا نا, اخنس بن شریک, وہ گیا ابو جہل سے پوچھتا ہے, ابو جہل دیکھو میں اور تو یہاں پہ ہم دونوں, اور تیسرا ہمارے درمیان تو کوئی ہے ہی نہیں نا, یہ بتاؤ محمد سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ تیسرا ہمیں کوئی نہیں سن رہا, ہم دونوں ہی ہیں. تو ابو جہل کہتے ہیں کہ یار اس بندے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے, تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ بندہ سچا ہے, وہ بندہ سچا ہے, لیکن سارے شرف ساری عزتیں بنو عبد مناف کو مل رہے ہیں. حاجیوں کو پانی پلانا, ان کا سواری جو پیدل ان کو سواریاں بھی وہ لوگ دیتے ہیں, پانی بھی پلاتے ہیں, حاجیوں کا انتظام بھی کرتے ہیں, مشورے جو اہم عہدے وہ سارے ان کے پاس. اب قرآن کی آیتیں جو پہلے تو ہم مقابلہ کرتے تھے ان کے ساتھ, حاجیوں کو پانی پلانا یہ ہم بھی کرتے تھے, مقابلے میں تھے, ہمارا ان کے ساتھ اس خاندان کے ساتھ ٹسل تھا, جو وہ کرتے تھے ہم بھی کرتے تھے. لیکن اب اس مقابلے کا ہم کیا کریں؟ کیا وہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہی بھیجتا ہے, آسمان سے وہی آتی ہے, آیتیں آتی ہیں, اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ بس ایک ہی ہے, ہم نے ایمان نہیں لانا, ہم اسلام قبول نہیں کریں گے. اس کے ضد میں, حالانکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں, قرآن کی آیتیں اترتی ہیں, اللہ کا فرمان رسول اللہ بیان فرماتے ہیں, روز آخرت, حساب و کتاب سب جانتے تھے, لیکن ضد کی وجہ سے, انا کی وجہ سے, اپنی خباثت کی وجہ سے وہ اسلام نہیں قبول کرتے. تو قرآن کی ایسی تاثیر ہے کہ دل بدل جاتے تھے. دشمن خود کہتا تھا کہ ہاں یہ حق پر ہیں, یہ سچے ہیں, قرآن کی آیات. اچھا قبیلہ دوست کا ایک سردار آیا, طفیل, یہ واقعہ پیش کر کے انشاءاللہ پھر اجازت چاہیں گے. ایک سردار ہے, وہ آیا دوسرے قبیلے سے مکہ شریف میں. مکہ شریف میں آیا تو ان کافروں نے اس کو گھیرا. طفیل کو کہا کہ دیکھو یار, ہمارے ہاں مکے میں ایک ایسا آدمی ہے جس نے تباہی کر دی, ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے. ہم وہ جو ہمارے آباء و اجداد کا عقیدہ تھا وہ چھڑوا دیا ہے, باپ بیٹے کا دشمن ہے, بھائی بھائی کا دشمن ہے, ماں اولاد سے بیزار ہے, اس طرح کی حالت ہو گئی ہے. ہم تمہیں مشورہ دیتے ہیں اس بندے سے بچ کے رہنا, اس کے قریب نہیں جانا, اس کے کلام کو نہ سننا, کلام سنا تو سمجھو گئے. تو فیل بڑا پریشان ہو گیا, بڑا بلا کا شاعر تھا, بڑا عقل مند انسان تھا. اس نے کہا یہ تو پھر بڑی خطرناک بات ہے. کیا کیا؟ وہ روئی لے کے وہ کانوں میں رکھ دی اس نے کہ میں کلام ہی نہ سنوں. اب حرم شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, وہ ادھر ہی تھا, موجود تھا. اس نے کہا میں اتنا بڑا شاعر, عقل مند انسان, سردار, اگر ایک آدمی کے کلام کو سنوں, دیکھو تو سی وہ کہتا کیا ہے, میں کوئی اتنا پاگل تھوڑی ہوں کہ کوئی ایسی چیز اٹھا کے میں قبول کر لوں, سننا تو چاہیے نا, کیا کہتا ہے وہ. جو روئی ہٹائے, قرآن کی آیات سنی, کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. یہ سچا کلام ہے, یہ سچے بندے ہیں, یہ مجنوں پاگل دیوانے شاعر اور جادوگر نہیں ہے, یہ واقعی اللہ کے رسول ہے. کیونکہ وہ قرآن کی تاثیر تھی, قرآن سیدھا جا کے دل میں اترتا ہے. تو قرآن ایک پاور رکھتا ہے اپنا, قرآن تاثیر رکھتی ہے. ہم نے تو قرآن کو سنا ہی نہیں ہے, ہم نے تو قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے, ہم نے قرآن کے الفاظ ہی نہیں سمجھے ہیں. قرآن جو اثر کرتا ہے دل پر, الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کیا ایمان والو ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا قرآن کی جو آیات ہیں یہ سنے اور تمہارے دل نہ ہلے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ یہ قرآن خود کہتا ہے. تو قرآن تاثیر رکھتی ہے, اگر قرآن کو سنا جائے, پڑھا جائے, اس پر عمل کیا جائے, یہ برکتیں لانے والی. کافر دشمن جو نہیں سننا چاہتے تھے وہ بھی سن کے مسلمان ہو گئے ہیں. تو ہم تو الحمدللہ ہے ہی مسلمان. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ روز, یہ تو رمضان شریف کا بھی مہینہ ہے,
ابھی تو لوگ ثواب کی خاطر 2 سپارے پڑھتے ہیں، کوشش ہونی چاہیے کہ ہر روز کم سے کم 2-3 آیات ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھے، تاکہ قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی پورا ہو۔